السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اے سخی حسین نے پیغام دیتا ہے: جنگ فنا ہو سکتا ہے پر میرے نام دین قیامت دی سویر تک ہو گئی رہن والا. کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں کہ اس دھرتی تے بڑے بڑے بادشاہ قیامت تک بڑے بڑے آؤں گے، لیکن یاد رکھ لو تاجاں تے تختاں والیاں دے نام مٹ جاون گے، پر جنت دے سرداراں دے نام قیامت دے اس تو بعد بھی باقی رہ جائے. دین نو سامنے دیکھ اپنی خواہشاں نو پسند کرن والے مٹ جاون گے، پر ایک پاسے دین تے ایک پاسے اپنا گھرانہ دیکھ کے دین نو چھوڑ کے بچے کو ہاون والے قیامت دی سویر تک زندہ رہنا. کیوں کہنا میں شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشانے پرجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
قتل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان اے وردی دیا پوشاکاں پا کے بندے نو بندہ نہ سمجھنا لے تمام سرکاری حکام کو پتہ ہونا چاہیے قبر میں ساریاں وردیاں لے جانیاں نے ایک حضور دی غلامی علی وردی قبر بھی کم بڑا لیا حشر بھی کم کیونکہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس نے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا ثبات آقا نامدار شفیع روز شمع حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات طیبہ کے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے کے بعد عاشق مدینہ عزت مآب جناب فوجی شاہ جہان صاحب لائق اثر وقار سرکفری مجاہد اہل سنت عزت مآب الحاج محمد اقبال عابد صاحب حضرت اللہ و مولانا عبد الکریم صاحب لائق اثر وقار جناب حافظ عابد جلیل صاحب عزت مآب جناب حافظ نذیر صاحب جناب حافظ طارق صاحب جناب قاری لیاقت صاحب عاشق مدینہ جناب محمد شیر سیالوی صاحب اور دیگر بہت سارے حضور کے نوکر دامت برکات و بلالیا اللہ سب دیا عزت و عظمت و شامہ وچ برکت عطا فرمائے احباب جی وقت طبیعت میری اس قدر خراب ہے کہ میری طبیعت کے مطابق یہ ہے کہ حاضری ہو چکی ہے اور میں نے اجازت لینی چاہیے ہے لیکن بس میں چند کلمات تبرک کر کہہ کے کیونکہ جتنی محبت اور بس ٹائم لیا ہے وہ واسطے میں اپنے مزاج کے خلاف جناب نال کچھ گفتگو ضرور کراں گا مزید کہ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ میں گل کرن دی توفیق عطا فرمائے حق بولن دی توفیق عطا فرمائے بڑی دیر کچھ سی بیٹھے ہوئے ہو اس انتظار دا صلہ تو میں نہیں دے سکتا یہ انہوں نے دینا ہے جنہوں دی محبت کے صاحب بیٹھے احباب جی وقار خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى اے محبوب فرما دے میں اپنی رسالت کا اور کوئی اجر نہیں منگا بس اتنا منگنا کہ میرے قریبیاں نال پیار کرے حضور دا ہر قریبی شان والا تے اس قریبی دا مطلب اگر صرف اہل بیت طہار نو لیا جائے تے باقیاں نو درمیان وچ کڈ دتا جائے اے قریب انصاف نہیں کیونکہ لفظ قربا دا استعمال ہے کہ جو قریبی نے جنیاں بازاراں اجے تک بھی مصطفیٰ دے نال لگیاں نے ہن ابو بکر تے عمر تو بڑا کیڑا قریبی ہو سکدا تے لفظ قربا دا استعمال ہویا ہے جس پاک بی بی اما عائشہ پاک دے بستر دے اوتے قرآن نازل ہویا اس تو بڑے کیڑے قربا ہو سکدا جس پاک بی بی اما حفصہ بنت عمر آپ دے حجرہ طیبہ دے اندر آپ دے بستر پاک دے میرے سرکار جلوہ گر ہوئے اس تو بڑا کون قریبی ہو سکتا ہے لیکن اسا آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر آج انہوں نے مخاطب ہو انہوں نے ذات دے بارے دو چار گلہ بھی کر دیا نہیں جنہوں نے اپنی پاک چادر لے کے میرے سونے نبی نے فرمایا سی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی میرے مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے انہوں نے جو پاک کر دے جو پاک کرن دا حق ہوتا ہے
کچھ بولو. اچھا اہل بیت دا معنی ہوتا ہے گھر والے. کی معنی ہوتا ہے؟ گھر دے اندر رہن والے کو اہل بیت کہتے ہیں. جڑے ظالم کہتے ہیں کہ نبی دی ازواج اہل بیت شامل نہیں. اس پورے مجمع میں کوئی ایک ان پڑھ بندے کو بھی اگر کھڑا کر کے کہہ دیو کہ تیری بیوی تیری گھر والی نہیں، وہ کی آکھے گا؟ میں تسی دسو جڑا ظالم تے بدبخت آکھے کہ محمد عربی نے گھر وچ عورتاں تے یاراں رکھیاں سن پر گھر والی ایک بھی نہیں سی، وہ یہ گل کر کے حضور دی تعریف کر رہے ہیں کہ توحید کر رہے ہیں. جے توحید کر رہے ہیں تو اپنا قبلہ درست کرے. جو حضور دے گھر آ گیا ہے، حضور دی بیٹی ہے جو سرکار دی چار دیواری دے اندر ہے، وہ بھی عظمتاں والی. میرے نبی دی چار دیواری ہے، سونے دا نواس ہے تو وہ بھی عظمتاں والا. میرے آقا دا داماد ہے تو وہ بھی عظمتاں والا. میرے سرکار دی ازواج دے تو وہ بھی عظمتاں والا. میرے نبی دے پتر حضرت عبداللہ قاسم ابراہیم وہ ہے کہ وہ بھی شان. میرے سرکار دیا چار بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، بی بی ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ ساری بیبیاں یہ بھی شان والی ہیں. جنہاں دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے وہ سارے شان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. احباب سرکار، آج یوم شہادت اس ہستی کا بھی ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حق ہو کے بھی 12 روپے وقت پہ جا کے اپنے بند پھیلاتا ہے. فاروق اعظم پاک شہادت کے حوالے میں جو پروگرام ہے آپ کی شہادت کے حوالے نال بھی میں ایک دو گلاں ضرور کراں گا. میری اس طرح طبیعت کو اس طرح دی ہے کہ میں گل کرن لگا تو میں وہ نچا جاتی ہے. نعرہ جتنی دیر لیٹ مار دو اتنی دیر تک وہ ویسے جواب چڑھ جاتا ہے. بہرحال پھر بھی میں اس کشمکش کے باوجود تھوڑے سامنے اس واسطے حاضر ہوں کہ بیچارے مولانا صاحب جتنا ٹائم لیا ہوتا ہے یا پھر جڑا باقی محفل عاشق رسول ہوتا ہے انہوں سب تو زیادہ عوام کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صرف میں انہوں نے بھرم واسطے بیٹھا کہ یار حضور دے نوکر نے سرکار دے گھرانے دی محبت ہے جی سارا پروگرام کیتا ہے میری وجہ تو اگر کچھ بچ سکتے رہے تو ضرور بچ جائے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ کا قرآن خالق کی کائنات نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خالق کی کائنات نے فرمایا اے محبوب لال فرما دے اپنی رسالت دا ہور کوئی اجر نہیں منگنا. میں ہی اجر منگنا میرے قریبی اگر پیار کریا کرو. ہر قریبی عظمت والا اس شہید اعظم کی گل کریے جو حج دے دہاڑے دا شہید اعظم ہے جدا نام جناب عمر فاروق ہے. ایسی عظمت والا مصطفیٰ کریم دی غلامی تو پہلے جڑا جناب عرب دا پہلوان سراوے مکے دا جناب اعلی بہت بڑا پہلوان سناوے پر جدو حضور دا نوکر بن جائے سرکار دے آنکھیں دے اتے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے فاروق اعظم تیرے بیلیو اج تے کوئی بندہ کونسلر بڑے تے اودے پیر زمین تے نہیں لگدے چیئرمین بڑے تے بندے نو سیدھے منہ سلام نہیں لینا ایم پی ایم ایل اے بن جائے تے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا وزیر اعظم تے اللہ دی مخلوق نو اپنے آپ نو کوئی اعلی چیز سمجھن والے ذرا سوچو اے دنیا دار دی چیزاں دے کئی پاکستان جیسے ملک جی دے قبضے دے اندر ہوڑ تو فاروق اعظم جیسی ہستی جدو لباس پاور تے 12 ٹاکیاں کپڑے تے لگیا ہوڑ عوام نو اتنی بھی اجازت ہوئے کہ لوگاں دے اندر کپڑا تقسیم ہوئے وہی کپڑا جناب فاروق اعظم نو بھی دیتا جائے لوگاں دے قمیض تھوڑے
تنگ تنگ کسیتے جاون فاروق اعظم دا قمیص جناب اعلی کھلا تے جناب پورا آپ نے بدن نو ڈھانکن والا اس حد تک کہ جناب کتے تو تھوڑا جا اونچا اس حد تک پورا کپڑا جس وقت یہ منظر دیکھیا تے کہ بندہ کھڑا ہو گیا یہ فاروق اعظم دی دتی ہوئی آزادی ہے جو وزیر اعظم تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے خلیفے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے دسو خلیفہ کپڑے تے سب نو برابر لبے نے تیرے کپڑے پورے کیویں ہو گئے تیرا قد بھی بڑا تیرے کپڑے پھر بھی پورے تے ساڈے کپڑے جناب اعلی بڑی مشکل نال گزارا کیتا تے فاروق اعظم دی اکھاں بھر آئی فرمایا اللہ تینو جزا دے میں تو سوال کیتا تے میرے واسطے آسانی پیدا کیتی جواب دے وردی آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا آ بھی بچیا سوال ہویا ہے جواب تو دے دے میں بولنا تے بتا آخر کچھ سکھا کے آیا ہے تو آپ جواب دے دے آسانی ہو جائے ابن عمر کھڑے ہو کے آخر میرے ابے دے کپڑے نہیں سن میرے پیو دے کپڑے نہیں سن جب چادر ملیا نے تے میں اپنے حصے دی چادر بھی ابے نو دے دیتی ہے کہ ابا تو سب میرے حصے دی چادر بھی نال ملا کے جوڑا پورا کر لو اس واسطے کہ تواڈے پھٹے پرانے کپڑے میرے تو دیکھے نہیں جاتے تے میں اپنے حصے دا کپڑا دیتا ہے تا میرے ابے دا جوڑا پورا ہویا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق با کریم نے غلامو ساڈے نبی دا دین تے ایک چادر کا بھی جناب حساب لے سکدا ہے نواز شریف آکے میرے تو نامہ دے بارے بھی نہ پوچھیا جے میرے تو ہزاراں ارب روپے دی پراپرٹی دا بھی نہ پوچھیا جے جناب اعلی اس ملک دا جتنا قرض آیا اس تو کئی گنا زیادہ دے پیسے دوسرے ملکاں وچ پے ہون کہندے ہوندا بھی سوال نہ کرے اج اسا کہنا چاہتے ہیں اس ظالم تے بدبخت آدمی کولوں کیا تو فاروق اعظم نالوں بھی اونچا گیا ہے فاروق اعظم دے پیروں دی دھوڑ تیرے جیسے کروڑوں نالوں چنگی ہے وہ فاروق اعظم ایک چادر دا حساب دے سکتا ہے تے حاکم وقت اجدا بھی دے سکتا اچھا بولو تحریک لبیک یا رسول اللہ والے یہی گل کر دے اسی وجہ تو لوگوں کو تکلیف ہو دیا مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے مولویوں کا حکومت سے کیا کام ہے میں کہنا چاہتا تو سب کی سمجھے آئے کہ مولوی ساری زندگی تھوڑی چاپلوسیاں کرتا رہے وہ مولوی چاپلوسی کرن نہیں آیا مولوی محمد عربی دا دین سنا بڑا ہے حق حقیقی مولوی ہوئے مولانا روم جیسا ہوئے جلال الدین رومی جیسا ہوئے سچا مولوی تے ایک نمبر مولوی وہ کدی حاکم وقت دا غلام نہیں ہو سکتا وہ جدوں بھی ہوئے گا محمد عربی دا غلام ہوئے گا وہ مصطفیٰ کریم دے علماء ذرا چلیے اس تو بھی اگے لے کے چلیے گفتگو نو وہ فاروق اعظم جناب اعلی اپنے دور حکومت دے اندر رات نو گشت کرن والا اج تے جناب چنگا بھلا صحت مند بندہ رات نو ٹر پھر کے اپنے پنڈ دی خبر لینا گوارا نہیں کردا تساں تے چوکیدار بھی مول دا رکھ دے چوکیدار بھی تنخواہ رکھ دے ہو لیکن کیا کہنے فاروق اعظم نے پورا مدینہ سکون دی نیند سوندا ہوئے رات نو فاروق اعظم سواری تے بیٹھ کے جناب مدینے دا گشت کردا ہو رات نو جناب گھر وچوں آواز آئے تہجد دا ویلا اذاناں تو تھوڑی دیر پہلے دودھ چوک کے خاتون ایک نے رکھے آئے تے نال اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے چل میری بیٹی جلدی کر دودھ تھوڑا پانی ملا دے اندروں بیٹی دی آواز آئی ہے اماں نہ اجنا کر اماں اجنا کر خلیفے نے منع کیتا ہے پانی ملاون آکھیا میری بیٹی خلیفہ کیڑا ویکھدا پیا ہے عمر کیڑا ویکھدا پیا ہے جس ویلے گل کیتی ماں نے تے بیٹی آندی ہے ماں خلیفہ عمر نہیں ویکھدا پیا عمر دا رب تے ویکھدا پیا اونچا بولو گل کیتی ماں چپ ہو گئی اگلا دن آیا آپ نے جناب اعلیٰ اس عورت نو بھی طلب کیتا انہی بیٹی نو بھی طلب کیتا اس ویلے طلب کر کے فرمایا ہاں رات تو اجدی گل کیتی پانی ملا دے عورت تھر تھر کبھی جا رہی ہے میرے معاف کر دے ہو میرے معاف کر دے ہو فرمایا میں تینو سزا دیون واسطے نہیں بلایا میں تیرے تو سوال کرن واسطے تینو بلایا آکھیا حضرت کی سوال میں تے اتنی غریب ہوں میں تے
اندر کچھ پانی ملا کے میں سمجھ دیا 4 چکے بچ جاؤں تاکہ روٹی ٹکر دا سامان ہو جائے میں تو انہوں کی دے سکتی میں نے کیا اور کچھ نہ دے ایسی پاک دامن سے نیک پاک بیٹی برائی تے حرام تو بچن والی ہے بیٹی میں نے میرے بیٹے دے نکاح واسطے دے دے تیری بہو بنا دے تاکہ دنیا نو پتہ لگے فاروق اعظم دنیا دی دولت ویکھ کے پتر نہیں بھی آئے فاروق نے اگر بہو بھی لیا دی تے نیک بات تے شریعت تے چلن والی لے کچھ بولو تکبیر اللہ رسالت حیدری مصطفیٰ کریم نے بولا اے فاروق اعظم کا کردار جس جگہ میں ہوتے جناب بہو بھی چڑی جائے تھے کردار دیکھ کے اج تاڑے تے میرے واسطے لمحے فکری آئے ریڑی والے دی بیٹی بھاوے سکا ہے والی ہوئے جنہ چہرہ وہ رشتہ داراں نے بھی پورا نہ دیکھے ہوئے کبھی وہ چاچے تے مامے دے پتراں نے بھی وہ منہ نہ دیکھے ہوئے وہ ریڑی والے تے غریب دی بیٹی تے وہ رشتہ لین واسطے کوئی نہ آوے تے جناب اعلی کروڑ پتی تے ارب پتی دی بیٹی عزت آبرو دے جنازے کٹ کے بھی بیٹھی ہوئے تے جناب قطار لگیا ہوا رشتہ داراں دیا میں کہنا چاہنا شرم آنی چاہیے جس وقت اسا پیسے نو معیار بڑھا لیا جدو کردار اسا پیچھے چھڑ دیتا تے پھر نسلاں بھی بے ایمان پیدا ہونا شروع ہو گئی نسلاں بھی اداکاراں نو پسند کرنا لیا پیدا ہونا شروع ہو گئی اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی نسلاں نیک ہون اگر چاہتے ہو کہ نسلاں تہجد گزار ہون اگر چاہتے ہو نسلاں میرے علی شاہ جیسی ہون تے پھر یاد رکھ لو ماما بھی اچھے کردار والی ہونی ضروری ہے یہ میں نہیں کہنا تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جیسا بابا کہنا ہے کہ ول تمہیں دی کوڑی ہو دی تے اثر ہودا وچ بھی جیسے بلے کماور سویو کماور دھیا تکبیر رسالت حیدری مصطفیٰ کریم والا وہ جس دور دے اندر بوڑھیاں ماما دودھ رڑکن تو پہلے باوضو ہوئے جس دور دے اندر جناب ماما رات رو تہجد پڑھ کے جناب تہجد واسطے کھڑی ہو کہ ہم کر کے درود و سلام کی تسبیح پڑھ کے جناب اعلیٰ دودھ رڑکن تے پھر دودھ رڑک دیا ماما دے جدو ہاتھ چل دے سب اس جناب اعلیٰ دودھ والی اس چاٹی وچ گر گر دی آواز ہولی آندی سی اما دی اللہ دی آواز زیادہ آندی سی میں جھوٹ نہیں بول رہا میری گل تے یقین نہ ہوئے پوچھو نہ بزرگاں کولو ایتھے بیٹھے کئی بزرگ پرانے جنہاں نے منظر دیکھے ہون گے جڑے دور تیرے پنڈ دا نام اکھلی مولا رکھیا گیا ہون تے اکھلیاں بھی مک گئی تے مولے بھی مک گئے اس دور دی گلاں کردا پیا جس دور دے اندر ماواں جناب دودھ رڑکن ویلے اللہ دی تسبیح کردیاں سن اس دور دے اندر بچے بھی پیدا ہوندے سن تے میرے علی شاہ جیسے ہوندے سن اس دور وچ بچے بھی پیدا ہوندے سن پیر سیال لجپال ورگے پیدا ہوندے سن دو بچے بھی پیدا ہوندے سن تے جناب پیر پٹھان لجپال ورگے پیدا ہوندے سن کچھ بولو اساں جناب قوم نو جدو حوالے کیتا ٹی وی دے ناراض تے نہیں ہو گئے جدو حوالے کیتا فلماں دے کیبل دے جیڑی اما عشاء پڑھ کے آپ بھی سوندی سی تے کہندی سی گلاں نہ کرو سو جاؤ فجر ویلے اٹھنا بھی ہے اللہ وڈی تو وڈی گل ہوندی سی نا مینوں میرا بچپن تھوڑا تھوڑا یاد ہے زیادہ سے زیادہ گل ہوندی سی تے میرا ابا عشاء پڑھ کے نا تے مینوں کوئی کہانی سنا دس کہانی کی کسی عادل بادشاہ دی کسی اللہ دے ولی دی کسی پرانے صوفی نیک بندے دی جہاں مقصد یہ ہوتا سی کہ ساری اولاد کو پتہ لگے کہ نیک کردار والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہے
رات نو اولاد دا وقت برباد ٹی وی نہیں سی کرتا تے ماں پیو اپنی اولاد بچاؤن واسطے رات نو وقت دیندے سن. رات نو ماما اپنی دھیاں نو کوئی حیا دی گل سنتی جنہیں حیا دی گل سنی ہوئے. میں ہن تانوں ایک عام روٹین دی گل دس رہا. میرے رنگا بد عمل تے بد کردار گناہگار بندہ بھی اگر تانوں کوئی خوف خدا دی گل سنائے تے کو 2-4 گھنٹے عام گناہگار بندے تے بھی اثر رہ جاتا ہے. ٹھیک میں پتہ نہیں پہلے بھی گل سنائی ہے کہ نہیں. میں امامت کرتا سا کتابت لاہور دے اندر 27ویں دی رات کو پروگرام کیتا فکر آخرت موضوع سی. وہ ماحول ایسا سی کہ دقت تاری ہو گئی. جوان بھی بڑے سب بزرگ بھی بڑے روئے قوم روئی. میرے تے بھی کیفیت تاری ہو گئی. عوام مٹھائی بار بار کے روئی. میں نے کوئی 8 دن بعد نہ ایک بندے نے گل سنائی بڑی عجیب. انہیں کہا جی میں ایک منڈے کو کیا ہے. میں کہ چلیے مولانا صاحب کا خطاب ہے تو خطاب سنی. انہیں کہا باجی 27 تاریخ کو بھی تسی لے گئے سو تے مولوی صاحب نے جناب انج ڈرایا سانو انج ڈرایا نہ میرے نیندر آوے نہ کچھ. میں نمازاں پڑھیاں تلاوتاں کیتیاں. میں جناب اعلیٰ 5 نمازاں میں عید تک پڑھتا رہا. عید دا دن ہویا ہے کوئی دوستاں نال جا کے کوئی فلماں شلماں دیکھیاں نے کوئی میچ کھیلیا تاں جا کے کوئی سکون ہویا. جس وقت ساری قوم دے مزاج ہو جان اس طرز دے کہ انہاں نو برائی وچ سکون ملے تے اللہ دے ذکر دے اندر انہاں نو اپنی کیفیت دی تبدیلی محسوس ہوئے تے اس وقت اس قوم دا کی علاج ہو سکتا. تواڈے کول کوئی ہے؟ میں صرف اتنا جاننا ساری قوم دی ذہنی کیفیت اس بھنگی دی طرح ہو چکی ہے جڑا گٹر وچ رہے تے سکون وچ رہندا ہے. دالی ہاتھ مارے تو سکون چ رہتا ہے. لیکن کوئی خوشبو والا بندہ نال وہ لنگ جائے تو کہنا میرے چکر چڑھ جاتا. کئی بندے جہاں کدی خوشبو نہ لائی انہوں خوشبو اچھی تو اچھی خوشبو لاؤ کہ میری سب چکر آ. کچھ خوشبو ویسے نہیں چکر والی ہوتی ہے. یہ مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ سارے کو ایک کھاتے پا دے. لیکن اکثر انہوں نے جڑے گندگی اس رہتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی گل لکھی. بادشاہ دے محل دی صفائی واسطے ایک باقی لیا. بادشاہ دے محل چڑیا تو خوشبو چاروں طرف تو آئی نا تو بے ہوش ہو کے ڈگ پے. کوئی ہوں پاڑی سٹے کوئی تلیاں بلے کوئی سیاح بندہ بیٹھا سی. انہیں کہا بھائی کسی کی کوئی پرانی جراب ہوئے نا کوئی 2-3 دن کی پائی ہوئی تو وہ دس سچ دو پھر اٹھ چلو. انہیں جراباں اندر ڈاکے چ دیتی تو اٹھ بیٹھے. یہ گل اس حد تک لوگوں کو لگتی ہے کہ ہسن والی ہے. لیکن یہ گل ہسن والی نہیں روون والی کہ جو پوزیشن اس بندے دی سی نا جڑا وہ بھنگی سی ساری پوزیشن اس قوم دی ہوئی ہوئی. 3 گھنٹے فلم تے بٹھا دیو بجا لے کے بڈھے بابے دی بھی اک جھک کے. 3 گھنٹے جناب اعلیٰ ڈرامے تے بٹھا دیو. یہ 8 گھنٹے بیچ تے بٹھا دیو بجا لے کے کسی جوان دی جناب لت بھی تھکتی ہوئے. تو کئی دیکھے ہونے نے جتنے بیٹھن دی جگہ نہیں ہوتی کھوکھے تے ٹی وی لگا ہوئے کھلوتے رہتے. ٹھیک ہے کسی دی لتاں نہیں تھکتی. مولوی صاحب کے پیچھے رمضان کے مہینے کے اندر 2 رکوع قرآن دے سننے پی جان تو بہت پی جاتی ہے. ایک رکعت دے اندر کھلوتے بڑی بات ہے. 2-4 رکعت کھلو کے پڑھن گڑی تے بیٹھ کے دیتیاں ہوندی جی لت فارغ نے پولیو پی گئی راز نہیں ہو. ایک ساری قوم دی پوزیشن ہے. یعنی جیڑی قوم 3 گھنٹے فلم وچ نہیں تھکی وہ قوم جمعے والے دن مولوی صاحب عربی خطبہ پڑھتا 3-4 منٹ کا ہوتا ہے وہ بھی ستے ہوتے جنہوں گولیاں نال نیند نہیں آتی. یہ مطلب ہے کہ ساری ذہنی کیفیت اس بھنگی جیسی ہو چکی ہے جو برائی تے بدکاری دے کم میں خوش باش رہتے ہیں فریش رہتے ہیں. لیکن نیکی دا کم آ جائے تو بخار پہ جائے. توبہ کریے اللہ دی بارگاہ تے جھکیے. یہ حالت ہے نا جڑی دنیا اور آخرت دی تباہی تے بربادی والی حالت. جس دور دے میں گل کر رہا ہوں جڑے دور تانوں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ دور دے وچ واپس اگر لوٹن دا خیال ہے تو سنو وہ دور بڑی برکتاں اس دور دا دن بھی بڑا لمبا کم کر کے ویلے ہو جاؤ تو دوپہر کو بھی سون کا ٹائم لگ جاتا سی. وہ دی رات بھی بڑی لمبی
ہوتے بادشاہ ویلے مصروف جنہاں کوئی کم نہ ہوئے موبائل سبحان اللہ سامنے بیٹھا ہویا بھائی پیو اماں بہن کوئی دوست احباب آ جائے سامنے والے نال گل نہیں کرنی پیکج دے جناب 50 منٹ مکانے نے جناب فون تے لگے رہنا بکواس کیتی جانی ضروری گل ہوتی ہے 1 تو 2 منٹ دی اتنے جناب 20 منٹ فضول گلاں ہوندی تساں کی سمجھتے ہو کہ کمپنی نے احسان کیتا تواڈے تے 3 روپے 4 روپے جناب تانوں جناب 2 گھنٹے مفت دتے نے انہیں تواڈے 2 گھنٹے برباد کر لے انہوں سستے لگ گئے میں مسلمان تے 2 گھنٹے جنہاں 2 گھنٹے کے درود پڑھتا سی انہیں وہ بھی لے لے گئے جنہاں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھتا سی نہ وہ بھی کھول یہ میری تقریریں تسی سنیا نہیں ہو رہی اس وقت کچھ پریشان لگ رہے ہو تسی ایک ادھر نعرہ مارو پہ تھوڑے مصطفیٰ کریم نے علماء او فاروق اعظم جنہیں اپنے کردار دے نال ثابت کیتا ہے کہ حضور دی غلامی کنج کرنی چاہیے میرے نبی دی آل مولا حسین قریب آ جاون تے آ کے آخر تھلے اترے ساڈے نانے دے ممبر کولو تے کوئی تھلے اتر کے جناب اعلی سینے نال ہمیں تے فرماوے کہ نہ ایتے میں برواقی تیرے نانے دائے میں کدو آکھیا کہ میرا ہے میں تے دا چوکیدار بن کے آیا کہ عمر دا پڑھنا یہ دس رہا ہے کہ عمر میرے نبی دا چوکیدار ہے کس طرح کے جتھے میرے سرکار بیٹھے سن اتھے جناب اعلی ابو بکر نہیں بیٹھے جتھے حضور دے قدم ہوتے سن اس جگہ تے جناب ابو بکر بیٹھے پھر جس جگہ تے ابو بکر دے قدم ہوتے سن عمر ساری زندگی اتھے بیٹھے بولو کس واسطے تاکہ پتہ چلے کہ عمر نے ثابت کیتا ہے حسین میں تیرے نانے دا بھی غلام بلکہ انہیں غلام ابو بکر دا بھی غلام حضرت عمر دا فرمان کہ عمر تے ساڈا غلام ہے وہ پرچہ لکھ کے فاروق اعظم اپنی اولاد رو لکھیا ہویا جناب اعلی پرچہ وصیت فرماوے جدوں میں مرا میری قبر دے وچ رکھ چھوڑیا او پرچہ جی دے تے عمر دے جناب اعلی اپنی محبت دے نال لکھوایا سی لکھ دے جناب حسین کے سوا کئی تیرے غلام آپ نے فرمایا جدوں میں مرا میری قبر دے اندر نال رکھیا ساڑھے وچوں جناب اعلی ہر بندہ چاہتا ہے میں جیواں جناب اعلی مزید 50 سال 100 سال واہ عمر تیری عظمت رو لکھا سلام واہ عمر تیری شان رو لکھا سلام جنہیں پیٹ دے اندر جناب اعلی خنجر لگے ہون آندرہ دے جناب ٹکڑے ہو جاون پانی پلاون آندرہ دے رستے باہر آ جائے دودھ پلاون آندرہ دے رستے باہر آ جائے پھر بھی انہوں اللہ نہ خوف ہوئے تے فرماوے پاسے ہٹ جاؤ نماز دا ویلا تنگ ہوتا پیا بہ کے زمین دے ہوتے اپنی نکلی آندرہ پیٹ وچوں اپنے ہاتھ رل پیٹ داخل کر کے اللہ اکبر کہہ کے جناب اعلیٰ زخمات ہاتھ رکھ کے جنہیں نماز پڑھی ہے انہیں تیرے تے میرے رنگے لوگوں نے سبق دیتے دے یہ عشق رسول نبھانا ہے تے پھر عشق رسول تے کہتا ہے بدن دے وچ جناب اعلیٰ سوراخ بھی ہوئے ہونا آندرہ دے ٹکڑے بھی ہوئے ہونا پھر بھی حبیب دی آنکھاں نو ٹھنڈا کر کے نماز اپنے وقت تے ادا کرنی چاہیے بولو یہ میرے آقا دا عمر ہے جنہیں اپنے کردار نال سبق دیتا ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالیے دل سٹیے
جنہیں ساری قوم دے نام دیہات عقل والےاں نو سبق دیتا ہے عقل دے نام تے دین دی دھجیاں اڑا لیو عقل اس چیز دا نام نہیں ہے کہ جناب تساں کو کاکا دی قطار لگی ہے نماز نو ریڑ دیو بلکہ میرے دوستو ایویں دے عقل والے جدوں کہ ختم ہو جاندے نے عشق والے ادوں بھی بازی لے جاندے نے وارث شاہ فرماتا ہے کئی بے عقلاں بازی جت جانا کئی بے عقلاں بازی جت جانا بولو یاد رکھ لو نام وارثاں دے سر تے زندہ نہیں رہندے نام کرداراں دے سر تے زندہ رہندے کردار بناؤ سونا دنیا نو پتہ لگے جس نبی دے غلام وچ ہوندے نے الہ دا امام کہدا کردار نو سر ایتھے کردار دے جنازے کٹے گئے ایک نیکی دی لالچ کا ایمان مٹ جاتا ہے میرے مولا حسین نے کی کیتا میرے سخی امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانے دا مدینہ چھوڑے آئے لیکن یزید جیسے ظالم نو اقتدار دا حق نہیں دیتا مجھے بولو مجھے لفظ میں یزید ووٹ نہیں دیتا تے ساڈی قوم صرف چاچے دی پگڑی تے پنڈ دے چودھری دی گل پیچھے دین وچ ہی پھرتی یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس ممبر تے بیٹھ اس مسجد تے بیٹھ کے علماء دی نگرانی وچ پوری ذمہ داری نال اج تو لے کے اپنی موت دے آخری لمحے تک میں ذمہ دار ہوں ساڈے ملک دے جتنے حکمران طبقے تے انہاں دی جماعتاں نے اس وقت جڑے سیاست کر چکے نے یا پھر تگو دو کر رہے ہیں انہاں لوگوں واسطے بلے والے تیر والے پتنگ والے شیر والے انہاں سارے دی گل کردا پیا کہ یزید دا اگر امام حسین پاک نال کیتا گیا ظلم اینو اگر تھوڑی دیر واسطے ایک پاسے رکھ لیا جائے تے باقی جڑا یزید دا کردار سی او انہاں سارے ذمہ داراں سارے ایم پی ایم ایل اے نالوں کروڑ درجے چنگا سی میں گارنٹی نہ کہہ رہا صرف امام علی مقام دی دشمنی انہوں دنیا اور آخرت کی گلا کر گئی حسین پاک دی دشمنی انہوں قبر تے آخرت دو میں برباد کر گئی کیونکہ جنت دے سردار نہ دشمنی رکھ کے کوئی جنت وڑ کے ویسے نہیں آل رسول دا بغض سینے وچ پال کے محمد عربی دے خون نال نفرت کر کے کوئی جنت کیویں جا سکدا ہے اے میں گل کہہ رہے تھوڑی دیر واسطے ایک پاسے گل رکھ لو تے یزید انج دا نہیں سی کہ جویں ساڈے ملک دے حکمراناں نے عافیہ صدیقی جیسی ہتھیاں کافراں نوں ویچی انج دا نہیں سی کہ کم از کم مسلماناں نے ملک دی بیٹی کافراں نوں ویچنا انج دا نہیں سی میں تو صرف ایسا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کردار یزید نالوں بھی گندے نے اساں انہاں نوں اپنا سردار بنایا یہ ہے کہ جو میرا خطبہ نے نصیحت دی جدو کبھی وہ نشہ نہیں سی چڑھیا ہوتا نماز بھی پڑھا لیتا اونچا بولو ہاں جی ایک پکے نشے چلے سارے جناب کیف علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور بڑے ہی سمجھو سندھ دا صاحب کا جناب جڑا وزیر اعلی رہا ہے پر پتہ ہے سید بھی صداوے اقتدار دی کرسی میری بیٹھا ہوئے
تے جناب قبر اچ لتا بھی ہون موت اس دروازے تے دستک دیندی پئی ہوئے تے پھر بھی جناب مصطفیٰ دے دین دا نعرہ نہ مارے تے بھٹو دے نعرے مارے مینوں تساں دسو تے صحیح کس منہ نال کہندا میں حسین دی اولاد امیر فہیم جیسا بندہ سید بھی صدائے مخدوم بھی صدائے تے گل حسین جی نہ کرے بلکہ زرداری بھی کرے کس منہ نال کہندا ہے میں جناب سید سمسام بخاری صاحب جیسے سید ہون تے گل عمران خان دی کرن اولاد سناوڑ حسین سی جو آخر وقت بھی وصیت کر کے جائے میرے ہمیں ٹکڑے ہو جاؤں زینب میری لاش تے نہ ہوئی آئے اپنی چادر کا خیال رکھنا ہے میں نانے دی پگ دا وارث ہاں تو اما دی چادر دی وارث اس دی اولاد ہوئے تے وہ دے سناوڑ دا دعوے دار ہوئے تے جناب عمران خان نے ناچ گانے والے پروگرام دے وچ کھلوتا ہوئے بڑو تسا دسو کس موڈل کہتے نے کہ ایسا آل رسول ہوں چا بولو جڑے سید نواز شریف کی کیبنٹ ہاتھ بن کے بیٹھے وسیطہ سے سپیکر لتھے میں پیر دی زبان نہیں کھلی چپ کر کے بیٹھے میں نور لیگے جوڑا ہے اچھا بولو تو صحیح وسیطہ سے سپیکر لتھے پیر بولیا غازی صاحب رسولی چڑھے تے پیر بولیا جناب اعلیٰ چبے دے خطبے سپیکر وچ پڑھن والے نوں دہشت گرد دا لفظ دے کے جیل سٹیا گیا تے پیر بولیا جناب اعلیٰ کنجر خانے نو آزادی تے مسجد دے دین دے اوتے پابندی ہوئے تے مولوی بولیا تے سید بولیا پھر کہتے ہیں مولوی سخت دلک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق لبیک 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 آباب زی وقار ایہی کوڑیاں گلاں نے جڑیاں لوگاں نو ہضم نہیں ایہی تکلیف والی گلاں نے جڑیاں قوم نو برداشت نہیں قوم سیدھا سیدھا دین بیان کرو جی یہ مولوی کدھر سیاست والے پاسے نکل گیا حسین کیسے سیاست پیچھے اپنی جان دے گئے حسین کا کوئی جرم نہیں حسین اگر شہید ہوئے نے تو اسے بنیاد پہ ہوئے کہ حسین پاک نے فرمایا کہ ہوئے کلمہ پڑھنا لیا نہ ملک نے حکومت شرابی نہیں چل سکتا کچھ بولو علی اکبر کے ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں لیکن شریعت محمدیہ دے اندر کسی شرابی رو حاکم نہیں بنے علی اصغر پاک دی آخری ہچکی سنی جا سکتی ہے لیکن محمد عربی دین دی سوداگری گوارا نہیں ہوتی ایک شراب ایک ظلم اے دو چیزاں حسین نے برداشت نہیں کیتی گھرانہ لٹا دیتا ہے میں نہ نہیں دس سکتا کچھ المجالس علماء ساڑھے ملک نے بڑے بڑے مذہبی رہنما نے بڑے بڑے جناب ایسے کر دیں گے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انہوں نے سامنے رینجر نے جناب اعلیٰ جس ٹائم آپریشن کی تھا انہوں نے کہا ہاں بھائی کس کے بتانے سے تم نے قتل کیا انہوں نے کہا حضرت صاحب نے حکم کنے بندے مارے جی کنے آنکھیں تھے انہوں نے کہا جی قبلہ دے حکم اچھا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اے گواہی جو دے کہ انہوں نے کہا بھئی آج تو بعد اگر زندگی چاہتے ہیں جو سب آخر ہے تو وہ کر لے میں تو روزہ داں دس دیا تو اڑے پیروں تلے زمین نکل جائے میں دسا نہیں لگا میں تو پریشان ہوں اونچا بولو ممتاز قادری دی گل سنیا جی گل ہے جی وہی ممتاز قادری دے جناب اعلیٰ خون دا سودا کرنے والے لوگ نے اتنی ذہن وچ رکھیا جی وہ ممتاز قادری نے خون دے سودا کر رہے آج حکومت دے اشارے دے تے نچدے پے صاحبو اسا چاہتے ہیں کہ ایویں دے بے ایمان خول چ نکل کے باہر آؤ اس بندے دے نال چلو کندھے نال کندھا ملا کے اس بندے دی آواز نال آواز ملا کے چلو جڑا ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی مصطفیٰ دی عزت دی گل کردا پیا اس بندے دی آواز تے لبیک آکھو جڑا بھوکا تکلیفاں سہ کے بھی سرکار دی عزت دی گل کردا پیا کہ شیخ الحدیث صاحب نے گریبان کو پکڑ کے جس وقت کوتوالی تھانے دے اندر پولیس نے گھسیٹیا تو انہوں نے کہا ہاں بابیا تو دین کا ٹھیکیدار بڑھیا پھر دے بولے گا پھر
فرما کتنا گھسیٹ سکتا ہے، تھوڑا اور اگے لے چل، جب ساتھ نکلن لگے گا میں ادو بھی حضور کی گل کرا بندہ ہوئے گل کرو سبحان ایویں دے بندے دیکھ کے پھر لگتا ہے کہ جی خادم حسین ہے جدا ہے تو پھر حسین کے جدا ہوگا 13 صدیاں بعد 1350 سال بعد جب حسین کا نوکر انجدہ ہوتا ہے تو پھر میرا حسین کے جدا ہوگا۔ ایک جملہ عطا اللہ شاہ بخاری نے بولیا سی سید ابو الحسنات قادری کے بارے کہ جس وقت آپ نے لخت جگر سید محمد خلیل قادری ختم نبوت کی تحریک دے وچ شامل ہونے کی وجہ تو پھانسی دے آرڈر ہو گئے تے 65 سال دا بابا شوگر تے بلڈ پریشر دا مریض دعاواں نال منگیا پتر تے اونے بھی پھانسی دے حاضر ہو جان۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتا میں کندھے تے ہاتھ جا رکھے میں کہ بابا اللہ دا حکم حیدری شاہ جی کھول کے گل کرو کی کہہ رہے ہو؟ میں کہ جی سنیا تھوڑے پتر دے پھانسی دے حاضر ہو گئے کہنا میں گل کیتی تے ہج لگے جے کسی دا انعام نکل آیا ہو۔ بابے دا چہرہ خوشی نال چمک گیا تے سجدے چا پیا کہنا ربا میرا پتر اتنا قیمتی تے نہیں سی جتنا حبیب واسطے چھوڑ کے قیمتی کر سکتا۔ پھر آ کے میرے ربا جویں دی موت دا انتخاب میرے پتر واسطے کیتا ہی میرا بھی نام اسی قاتل ایسا کہنا چاہتے ہیں۔ اے منظر دیکھ کے پھر عطا اللہ شاہ بخاری بولیا سی کہنا اس وقت میں نے پتا چلیا کہ محمد نبی دی آل دا 1300 سال بعد صبر دا ایک عالم ہوتا ہے، علی اکبر دی لاش نے پھر حسین دے صبر دا کی عالم ٹکڑے چڑ کے بھی پھر میں نے یقین آیا کہ جنہی اولاد اتنی صابر ہے انہاں دا گھرانہ کتنا صبر والا تے عظمتہ والا ایک گھرانہ واقعی عظمتہ والا ہے۔ پیغام صرف دینا ہے صاحبو ذکر حسین کرنا دی لذت واسطے نہ سنو، چسکے واسطے نہ سنو، ذکر حسین سننے سے کردار اپنا سیدھا کرنے واسطے سنو۔ حسین کردار دا نام ہے جنہیں تندی ریت تے بھوک پیاس دیکھیے لیکن اپنے افکار دے سودے نہیں کیتے ڈالیاں تے سڑکاں تے 4 جھوٹے وعدیاں دے اوتے تساں بھی اپنا ووٹ نہ ویچو، تساں جناب پنڈ دے چودھری تے سردار چاچے مامے تے جناب پھوپھے دی خاطر اپنے دین تے مذہب دے سودے نہ کرو۔ آج تو بعد وعدہ کرو ووٹ اسے نو ملے گا جڑا حضور دے دین دی گل کرے گا۔ اچھا کے بولو سجے کبھی دیکھو کیڑا بندہ جنہوں حضور دے دین دے نام دے ووٹ نہیں دینے چنگے لگتے دالیاں دے نام دے ووٹ دینا چاہتا ہے۔ اچھا کے بولو ووٹ ہوئے گا لبے کی یا رسول اللہ واسطے ہو اچھا بولو وسطرہ کریم دے غلامو اے دنیا نو سبق دے دے ہو ساڈا جیڑا بھی نبی واسطے ساڈا مرنا بھی نبی واسطے کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت جاگ اٹھے ہیں پاکستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ہم اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا یہ ملک ساڑھا ہے یہ بڑے ہیں دین نبی واسطے یہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول ملک ساڑھا ہے اس ساڑھے ملک نے اندر نظام بھی ہوئی چل سی جو مصطفیٰ دین والا آؤ میرے سرکار دے غلاموں اسے نظام نو بچا دیا تے میرا امام مدینہ چھوڑ آیا اسے نظام نو بچا واسطے تے میرے امام نے دامے دی قبر چھوڑیے اپنی
آپا بھی قبر انور چھوڑی ہے اسے نظام نو بچاون واسطے تے بھائی حسن دی قبر چھوڑی ہے اسے نظام واسطے تے حج تو ایک دن پہلے میرا امام نکلے آئے اج کسے دے پیسے کھا کے جٹ دس جائے ایئرپورٹ تے حرام بن کے کھلوتا ہوئے تے وہ بندہ سال پورا روتا رہتا ہے حوصلے اس امام دے وچ جنے حج تو پہلے مکہ چھوڑیا ایک دن پہلے صرف نبی دین واسطے حوصلہ اس سخی حسین دا جنہی آنکھاں دے سامنے جناب علی اکبر جناب علی اصغر جناب مولا محمد جناب جعفر جناب عباس ابو بکر عمر جعفر محمد میرے سرکار امام علی مقام نے گھرانے تے آپ نے محبت والے جناب اعلی چن کے جسم ذبح کر دیتے گئے تیرے بیلیو علی اکبر پاک کے ٹکڑے نہیں چنے جا رہے جناب اعلی اپنے دامے محبت دی چادر کبھی تو اتار کے جدو میرے امام نے جناب اعلی انہاں دے ٹکڑے رکھنے شروع کیتے نے نائب جیسا صاحب قلم بھی رو پہ آئے کہ لاش اکبر دی ویکھے حسین کیا گل یار دی گلوں لائی دیے دائب سونے محمد دے نام تو ہو تھوڑی چیز کی وارنی چاہیے میرے بیلیو سرد ویلا ہوئے تیرے تو سینے میں تیر چپے ہوئے کمر میں تیر لگے ہوئے اپنے ہتھاں نال میرا امام تیر کٹ کٹ کے سٹ رہا ہوئے تے اس تیرے تیمم کر کے میرے امام نے نماز دیتی ہے میرے امام نے وہ حسین قیامت تک دے بے نمازیاں نہیں گنجائش نہیں چھوڑی تو کہ کوئی بہانہ چلائے میں نو مجبوری سی تو تیرے نماز پڑھ کے چاروں طرف تو جناب دشمن کھلوتے ہو پھر بھی تو نماز نیت کے زمانے نو دس چھوڑے جدو مولا نے نیتیاں جا دیا نے پھر ان بھی پڑھیا جا سکتی کچھ بولو جا سکتی پھر ان بھی جناب اعلی نماز نیتیاں جا دیا اج 13.5 پونے 1400 سال دے قریب دا عرصہ ہو گیا زمانہ بڑے بڑے نمازیاں نو بھول گیا لیکن حسین تو زمانہ نہیں بھولیا قیامت تک بھولنا چاہتا ہے جس حسین نے جناب سجدے میں سے رکھیا ہیرے کرتب دے خجر چلے آئے جس ویلے سمر دا خجر چلنے آیا تے خیمے دے جناب اعلی اس پردے دی جناب اعلی ایک اور تو اس پاک حسین کی بیٹی اکھاں نال منظر جدو تکے آئے ایویں اکھاں تے میرے امام دی بیٹی نے ہاتھ رکھ کے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے آئے میرے امام علی مقام دے غلامو میرے امام نے اس ویلے نماز دی حالت چپڑی گردن کٹائی کہ قیامت کی سویر تک زمانہ کہتا رہے گا آج بھی زمانہ کہہ رہے آئے کہ اے حسین ابن علی تیرا ہوگی تقریر مکمل ایک گل یاد رکھ لو
حضور دے دین دی کر دے کوئی مر جائے اس تو وڈی کوئی عزت والی گل کوئی نہیں. سرکار دے دین دے نافذ کرن واسطے کوئی قربانیاں دے جائے اس تو وڈی سعادت والی گل کوئی نہیں. احباب عزیز وقار 19 تاریخ نو داتا سرکار لاہور حضور دے غلام اس نظام مصطفیٰ دے مطالبے واسطے کٹھے ہو رہے ہیں کہ حاکم ہو 20 لاکھ شہیدہ دیا سن قربانیاں دیتی سن صرف پیچھے محمد دے دین واسطے تاکہ مسجد آزاد ہو دین آزاد ہوئے دھیاں بندے دے اندر ہو پتر دے اکھ چ حیا ہوئے اس طرح بے حیائی دا بازار گرم نہ ہوئے حیا علی عزت ہوئے بے حیائی نو نہ پسند کیتا جائے. تساں اس ملک نو جہنم بنا دیتا امریکہ دی کالونی بنا دیتا یا تے قانون محمد عربی والا نہ آؤ یا پھر اساں بیٹھے ہاں یا پھر کسی سانو جو سزا دینی ہے دے لو لیکن اساں اس طرح چپ نہیں رہ سکتے. اس ملک دے اندر اگر سنی رہے گا تے حضور دے نظام دی گل کردا ہے. بولو یہ مطالبہ ہونا چاہیے یہ اندر شامل بھی ہونا چاہیے. تے ضرور کوشش کرو کہ اپنے کم کاج سمیٹ کے بیٹھی 18 تاریخ نو تسی اطمینان نال رات نو سوو تاکہ 19 دی سویر نو فریش ہو کے تسی سرکار دے دین تے عزت واسطے تسی نکلو. اس علاقے دے وچ سے رابطہ کرنا ہوئے جناب محمد شیخ سیالوی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ وہاں بچرا دے امیر نے انہاں نو باقی رابطے دا پتہ ہونا ہے. تساں رابطہ کرو اور آپس کے اندر دوست احباب ایک دوسرے نو حوصلہ دے کے رکھو کہ اس دنیا دے تے عمران خان دے 200 پروگرام وعدے کچھ سب کیتا کچھ نہیں گیا جے او اپنے نچن ٹپڑ والے دے پیچھے کھلوتے نے تے اساں محمد عربی دے دین دے پیچھے کیوں نہ کھلو. تے ساڈے قائد کنٹینر وچ لکدے نہیں ساڈے بابے جناب اعلی شیشہ لا کے تے جناب آپ اندر محفوظ رہ کے ٹیلی فونک خطاب نہیں کردے. ساڈے بابے او نے جڑے کہندے نے سارے تو پہلے مینوں لے کے چلو تاکہ پہلی گولی آوے تے میرے سینے چ آوے تاکہ پتہ لگے اساں حضور دے نوکر تے ہاتھ چمانا جانتے ہاں تے پھر ہاتھ کڑیاں لوانا بھی جانتے ہاں تے جے اگر جناب اعلی سینے تے ہاتھ مار کے حق بولنا جانتے ہاں تے سینے چ حضور دے نام دی گولی کھانا بھی اے گلاں قوم نو اج کل اس واسطے کڑیاں لگ رہی ہیں کہ قوم نے اج تک گلاں سنیاں نے کہ تساں کلمہ پڑھیا تسی بخشے بخشائے. اگر انچ بخشے بخشائے سن تے پھر بچے کو آن دی اہل بیت نو لوڑ کس. اگر ایک کلمے نال صرف اقبال نے نہیں رو رو کے آخیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان رہی تو کچھ بھی نہیں. اس واسطے دل اور نگاہ اگر سمجھ دے ہو کہ واقعہ وہ تواڈے ایک نے دل اور نگاہ پھر ایکو گل کرے گا کہ دل وچ اگر محمد رسول اللہ ہے تو زبان تے بھی محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. بولو آؤ گے انشاءاللہ اللہ بلدی توفیق دے جرا جوانہ بزرگاں بچیاں میں آج کی خوبصورت بزم سجایا اللہ حضور نے تو فیل ساتھی حاضری قبول فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.